محمد اویس عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، حبیب پاکستان صاحبزادہ اویس عاجز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے، بڑی پیار محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں۔ ماشاءاللہ میرے بعد علماء کرام، خطبہ اعظام، آپ احباب سے محو گفتگو ہونے والے ہیں، پیار محبت سے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ آواز سمجھ آئے، ہلکی سی معمولی سی ایکو، یہ ٹھیک ہے، آواز تھوڑی تیز کر دیں اور یہ مائک گلا نہ کھینچے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ساؤنڈ کے اندر برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وآفہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب گرامی، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پروگرام جو کہ جاری و ساری ہے، میرے سے قبل علماء کرام آپ احباب سے خطابات فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن یادگار اسلاف عالم باعمل جناب محترم حضرت مولانا عبدالرشید ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ میں بڑے ہی مختصر وقت کے اندر اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے گزارش کی کہ پہلے مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں ان کی موجودگی کے اندر آپ احباب کے سامنے کچھ سبق سنا سکوں۔ اللہ آپ احباب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرت مولانا قاری راشد حقانی صاحب، دیگر رفقا، سیٹھ عمر صاحب، جتنے بھائیوں نے یہ پروگرام کروایا ہے، تمام احباب سب سے پہلے پروگرام کی ابتدا کے اندر ایک دعا کر دیں، پھر میں نے اپنی گفتگو کو آگے چلانا ہے۔ اللہ جنہوں نے پروگرام کروایا، محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، فلیکسیں لگائی، اشتہار لگائے، جن بھائیوں نے کھانے کا انتظام کیا، علماء کا انتظام کیا، مسجد کی انتظامیہ، بچے، بزرگ، نوجوان، میں دعا کرتا ہوں آمین بلند آواز سے کہنا ہے، مسجد گونج جانی چاہیے۔ اللہ تمام احباب کی محنتوں کو قبول فرما کے ان ساروں کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے چوتھے گیئر کے اندر تقریر کرنی ہے انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، آپ احباب سے انشاءاللہ محو گفتگو ہوں گے۔ کانفرنس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے میں تو عظمت صحابہ گلی گلی کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ میرا تو اسپیشلسٹ موضوع ہی شان صحابہ ہے۔ شان صحابہ ہو اور اختصار سے بیان کرنا ہو، یہ بات ملتی جلتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے میرے علماء موجود ہیں، میرے خطباء موجود ہیں، مجھے احساس بھی ہے اور عال بھی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو اپنے وقت کے اندر ختم کروں گا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اصحاب پیغمبر کون ہیں، اصحاب پیغمبر کی عظمت کے کیا کہنے۔ اصحاب پیغمبر کے بارے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ وہ آغوش نبوت کی پابردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، جن
جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کے اندر کیا ہے۔ اور آئیے توجہ کیجئے، ہم کہتے ہیں شان صحابہ کے لیے، رفعت صحابہ کے لیے، بلندی صحابہ کے لیے، مقام صحابہ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، اگر قاری راشد حقانی صاحب عظمت صحابہ جلسہ کروائیں نا، قباء مسجد کی انتظامیہ اور ارد گرد رہنے والے لوگ بڑی محبت سے عظمت صحابہ سننے کے لیے آئے، میں کہتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کو بیان کرے، جو عظمت صحابہ کو سنے، میں اس کے جوتوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارا تن قربان صحابہ پر، ہماری جان قربان صحابہ پر۔ آج ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو بلند کرتے رہیں گے، صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی۔ مہر عبد الوہاب صاحب توجہ کیجئے گا، ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ مجھے ترجمہ یوں کرنے دیجئے، اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی، میں حسن سے راضی، میں حسین سے راضی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے۔ دیکھیے نا، ہمیں جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، میں کیوں نہ قربان جاؤں عظمت صحابہ، میں کیوں نہ قربان جاؤں صحابہ کی عظمت سے۔ اللہ ان کی زندگی کے اندر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہوں، تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ آؤ اللہ کے قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان حسنین کریمین کا ہے۔ میں نے کہا ربا ابو بکر کا ایمان تو بڑا اعلیٰ، اللہ جب میں تیرے پیارے پیغمبر کے ایک ادنا سے صحابی، ایک عام سے صحابی بلال کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر وہ بات آتی ہے کہ بلال تپتے ہوئے کولوں پر لیٹ کے احد 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 کی صدا کو بلند کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مسجد میں کھڑا ہو کر کے جناب بلال کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے نا، منظر اپنے ذہن کے اندر لائیے، نیچے تپتے ہوئے کولے ہوں گے، وہاں پر بلال کہے گا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ ممبر پر چڑھ کر کے اللہ کی توحید بیان کرنا بڑا آسان ہے، خطیب بن کر کے اللہ کی توحید بیان کرنا بڑا آسان ہے۔ مجمع کے اندر، جلسے کے اندر، محفل کے اندر، کانفرنس کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنا بڑی آسان بات ہے۔ منظر ذہن کے اندر لاؤ نا، جب امیہ تپتے کولوں پر لٹاتا ہوگا، بلال کہتا ہوگا احد احد اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ آئیے میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا قرآن تھا، تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کی عظمت کو سنا دینا چاہتا ہوں، صحابہ کا مقام سنا دینا چاہتا ہوں۔ تیرے اور میرے محبوبہ کا فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے 60 سال کی، 80 سال کی، اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے اس خلا اور اراؤنڈ وائے کو اپنی نیکیوں سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے کہنے دیجئے نا، تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے
والے صحابہ کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. آپ ابھی بیدار نہیں ہوئے, میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک گردان پڑھ دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ پیارے پیغمبر کی عظمت کے اندر یہ گردان میں نے پورے پاکستان کے اندر پڑھی ہے. جہاں پر پڑھی ہے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. لوگوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے. قصوری صاحب کہتے رہے بولتے رہو, آپ بولے لیکن انشاءاللہ اب آپ خود ہی بولیں گے. میں پیارے پیغمبر کی عظمت کو ذرا بیان کرنے لگا ہوں. کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا. لیکن اب آگے بڑھیے, میں پیارے پیغمبر کی عظمت کے اندر گردان پڑھ دینا چاہتا ہوں. جب میری گردان مکمل ہو سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجئے گا. میں کہتا ہوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ, جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ, جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ, جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ, جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ, جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ, جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ, جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ, جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ, جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ, جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ, جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی اعلیٰ. میرے آقا کی جوانی اعلیٰ, میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ, میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ, میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ, میرے آقا کا چلنا اعلیٰ, میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ, میرے آقا کا نہانا اعلیٰ, میرے آقا کا دھونا اعلیٰ, میرے آقا کا کرینہ اعلیٰ, میرے آقا کا نگینہ اعلیٰ, میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ, میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ, میرے آقا کا مکہ اعلیٰ, میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ, میرے آقا کا عمر اعلیٰ, میرے آقا کا عثمان اعلیٰ, میرے آقا کا علی اعلیٰ, میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ, میرے آقا کا زبیر اعلیٰ, میرے آقا کا سعد اعلیٰ, میرے آقا کا سعید اعلیٰ, میرے آقا کا حسن اعلیٰ, میرے آقا کی عائشہ اعلیٰ, میرے آقا کی حفصہ اعلیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین, میرے آقا کی جماعت اعلیٰ, میرے آقا کا رکوع اعلیٰ, میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ, میرے آقا کے رخسار اعلیٰ, میرے آقا کی آنکھیں اعلیٰ, میرے آقا کی زلفیں اعلیٰ, میرے آقا کا چہرہ اعلیٰ. سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے. میرے آقا کا فلک پہ جانا اعلیٰ, میرے آقا کا فرش پہ آنا اعلیٰ. اب کوئی احمد بن کے, اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا, محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا ہے. آئیے ذرا اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. زندہ باد. اللہ آپ کی محبت کو قبول, اللہ محبتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا آپ نعرے لگاتے جائیے گا, میں تقریر کرتا جاؤں گا, لیکن میرے شیخ تشریف فرما ہے, آخری بات ہے اور میرا سلام ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. یہ میرا عنوان موضوع نہیں تھا عظمت مصطفیٰ, لیکن آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا ہے. آپ کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ کو دیکھا ہے. اب میرا دل چاہتا ہے لوگ اصحاب پیغمبر کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. کوئی بولنے والا صدیق کی صداقت پر بولتا ہے, کوئی بولنے والا عمر کی عدالت پر بولتا ہے, کوئی بولنے والا امیر معاویہ کی سیاست پر بولتا ہے. آئیے ذرا ہم توجہ کیجئے. ہم بتلا دینا چاہتے ہیں ہم امن کے دائی ہیں, ہم فرقہ واریت پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم محبت کا پیغام دینے آئے ہیں, ہم امن کا پیغام دینے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں صحابہ سے بھی پیار کرو, اہل بیت سے بھی پیار کرو. جہاں پر اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے وہاں پر اللہ نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے. لیکن ایک جو میں نے بات کرنی ہے کہ صحابہ اہل بیت کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو صحابہ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس وجہ سے گالی دی جاتی ہے کہ صحابہ نبی کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے, صحابہ نبی کے نواسوں سے عقیدت نہیں کرتے تھے. یہ بات کو بیان کر کے میں آپ احباب سے اجازت چاہتا ہوں. آئیے ذرا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
कुफारी रुहमा बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं सहाबा आपस में प्यार करने वाले, सहाबा आपस में अकीदत करने वाले, सहाबा आपस में मुवद्दत करने वाले, सहाबा आपस में प्यार करने वाले। अब तवज्जो कीजिएगा, जनाबे अबू बकर सिद्दीक, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये कौन सिद्दीक है जिसके बारे में प्यारे आका फरमाते हैं लौ कुंतुम मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। आका फरमाते हैं अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, अबू बकर को बनाता, जिसके बारे में अहले सुन्ना वल जमा का इस बात पर इज्तमा है अफजलुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद अजीम तरीन शख्सियत अबू बकर है। एक मरतबा जनाबे अबू बकर असर की नमाज पढ़ करके तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, सामने क्या देखा, जनाबे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों के अंदर खेल रहे हैं। जनाबे अबू बकर ने हसन को अपनी गोद के अंदर उठाया है। और सुन मेरी मोहब्बत, हसन कौन है? मेरे नबी का नवासा है। अबू बकर कौन है? मेरे नबी का सहाबी है। अबू बकर ने हसन को अपनी गोद में उठाया, प्यार वाला जुमला बोला, कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या हसन, ए हसन तेरे पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। और बोसा लिया। सामने से शेर खुदा आए, सामने से हजरत अली आए। हजरत अबू बकर कहते हैं अली, हसन बेटा तेरा है, इसकी शक्ल तेरे साथ नहीं मिलती। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, अली के चेहरे पर तबस्सुम आया। अली फरमाते हैं अबू बकर बात किस तरह की करते हो, हसन बेटा मेरा है, मेरे साथ शक्ल नहीं मिलती तो फिर किसके साथ मिलती है? मोहब्बत का अंदाज देखना। जब मैं ये बात पढ़ता हूँ मुझे कुरान कहता है बताना लोगों को रुहमा बैनहुम, सहाबा आपस में प्यार करने वाले। अबू बकर फरमाते हैं अली, हसन बेटा तेरा है, इसकी शक्ल इसके नाने मोहम्मद से मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत अबू बकर के 3 बेटे थे। सलाम है आखिरी बात, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। पूरी तकरीर के अंदर मैंने आपकी तवज्जो नहीं मांगी, यहां पर मांगूंगा। अबू बकर के 3 बेटे थे। कितने बेटे? बोल के बताओ कितने बेटे? 3। एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम अब्दुर्रहमान, एक का नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला वफात पा गए, बाकी मोहम्मद बचे, अब्दुर्रहमान बचे। मोहम्मद को अल्लाह ने एक बेटा अता किया, उसका नाम कासिम रखा। हजरत अब्दुर्रहमान को अल्लाह ने एक बेटी अता की, उसका नाम अस्मा रखा। कासिम और अस्मा का आपस में निकाह हुआ है। अल्लाह ने जो बेटी अता की है उनका नाम उम्मे फरवा रखा है। उम्मे फरवा कौन है? जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पड़पोती है। जनाबे अबू बकर की पड़पोती उम्मे फरवा का निकाह देखिएगा किसके साथ होने वाला है? इमाम बाकर के साथ उम्मे फरवा का निकाह हुआ है। इमाम बाकर कौन है? ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हसन के पोते हैं, जनाबे अली के पड़पोते हैं। जनाबे अली के पड़पोते इमाम मोहम्मद बाकर, जनाबे अबू बकर की पड़पोती उम्मे फरवा, इन दोनों का आपस में निकाह हुआ है। अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम जाफर सादिक कहती है। इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम मूसा काज़म कहती है। इमाम मूसा काज़म को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम अली रज़ा कहती है। इमाम अली रज़ा को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम तकी कहती है। इमाम तकी को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम नकी कहती है। इमाम नकी को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम हसन अस्करी कहती है। अगर बात नहीं समझे हो मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहता हूँ। इमाम हसन अस्करी के अब्बू का नाम इमाम नकी है, इमाम नकी के अब्बू का नाम इमाम तकी है, इमाम तकी के अब्बू का नाम इमाम अली रज़ा है, इमाम अली रज़ा के अब्बू का नाम इमाम मूसा काज़म है, इमाम मूसा काज़म के अब्बू का नाम इमाम जाफर सादिक है, इमाम जाफर सादिक के अब्बू का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है, इमाम मोहम्मद बाकर की बीवी का नाम उम्मे फरवा है, उम्मे फरवा की माँ का नाम अस्मा है, अस्मा के बाप का नाम अब्दुर्रहमान है और अब्दुर्रहमान के बाप का नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब हम ये बात पढ़ेंगे अल्लाह का कुरान बोलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में प्यार करने वाले, सहाबा आपस में अकीदत करने वाले। इसलिए आखिर में मैं क्या देना चाहता हूँ, मेरे साथ बोल के जवाब देना है। मेरी जान सहाबा, बोलिए मेरी जान सहाबा, मेरी अकीदत सहाबा, मेरी मवद्दत सहाबा, मेरी चाहत सहाबा, मेरी लगन सहाबा, मेरी सुबह सहाबा, मेरी शान सहाबा।
صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ، اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، میری چین میرا قرار صحابہ۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے قرآن کے اندر جن کا تذکرہ کیا وہ صحابہ، پیارے پیغمبر نے جن کو جنت کی ضمانت دی وہ صحابہ۔ آخر میں شعر پڑھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت صحابہ کا نعرہ لگانا ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ ہاتھوں کو بلند کریں، ایک نعرہ لگوا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ عظمت صحابہ کے لیے نعرہ لگائیں، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ساروں نے نہیں اٹھائے، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ۔ صحابہ کا دشمن مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، صحابہ کا نام قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارا سب کچھ قربان صحابہ پر۔ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا، زمانہ داستہ ہماری، ارے ہم بھی رک گئے داستہ کہتے کہتے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، آپ احباب سے انشاءاللہ محو گفتگو ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، یہ بڑی خوش نصیبی دی گل ہے کہ اج دنیا تے اسی بلول دی اس جامعہ مسجد دے اندر جویں دعا کریا جے کٹھے بیٹھے صحابہ صحابان نے آ، اللہ سانو سارے نو جنت دے اندر صحابہ دا گوان نصیب کر دے۔ اے صحابہ دی نوکری کوئی عام نوکری نہیں ہے، جڑا بندہ صحابہ دی نوکری کردہ ہے پھر انہوں موت بھی کاری عبدالمتین اصغر صاحب والی ہوندی ہے۔ اللہ اپنے اس مرد کلندر نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ حضرات، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ذہن نہیں سی، بڑی کوشش سی کہ پروگرام 12 بجے تو پہلو کلوز کر دینا ہے، لیکن جو اللہ نو منظور ہوئے ہندہ او یہ جو بندے دی سوچ ہوئے ہو سکتا نہیں ہندہ۔ تو مہمان لیٹ ہو گئے، مہمان لیٹ تا ہوئے نے کہ قاضی صاحب نے سانو اپنی علم پریاں گلاں سناؤنیاں سن، ایویں لیٹ نہیں ہوئے۔ تے انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے جڑے چند موتی قاضی صاحب بکھیرن گے اے ساڑے ساریاں واسطے انشاءاللہ فائدہ مند ہون گے۔ حضرات، ہر پاسے صحابہ ہو رہی ہے، اور میں ہن بیٹھا سوچ رہا سا اے بھی وصیت نامہ میرے بڑے پیارے بھائی اورنگزیب دا لگا ہے، او بھی وصیت نامہ میرے بھائی اورنگزیب دا لگا ہے۔ کاش او پھر گل ہوئی آگی ہندہ او یہ جو اللہ دی ذات چاہے آج جو ساڑا بھائی ساڑے وچ ہندہ جن نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس چک بلول دے اندر اللہ دے دین دا کم جیڑا ہے ڈنکے دی چوٹ تے کیتا ہے۔ اللہ دے دین دا کم جیڑا ہے بغیر کسے ڈر تو بغیر کسے لالچ تو کیتا ہے، اور اللہ نے مقام دیتا ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر اللہ نے شہادت دی موت دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑے اس ویر دی شہادت نو قبول فرما لے۔ اللہ ان دے اہل و عیال والیانو بالخصوص ان دے والدین نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں بلا تخیر دعوت خطاب دینا مناظر اسلام سلطان المناظرین حضرت مولانا قاضی عبدالرشید ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے ہوندے نے، اور اپنی علم پریاں باتاں دے نال ساڑے دلانو ایمان دی روشنی دے نال منور کر دے نے۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید ارشد صاحب۔